Class 10th English chapter number 1 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم از ہیں دا لاسٹ رسول آف اللہ، اللہ کے آخری رسول۔ اب از کا مطلب ہے ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ احتراماً ہم ہیں کہیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ ان 7th century عربیہ، 7ویں صدی کے عرب میں ہی ٹرانسفارمڈ، انہوں نے بدل دیا یا تبدیل کر دیا۔ ڈیپلی، ایک گہرے یا شدید ٹرائبل، قبائلی اینڈ انجسٹ اور نا انصافی والے سوسائٹی معاشرے کو انٹو ون، ایک ایسے معاشرے میں بیسڈ مبنی تھا اون ویلیوز، اقدار پر، آف جسٹس، انصاف کی، کمپیشن، ہمدردی اینڈ ایکویلٹی اور برابری یا مساوات۔ 7ویں صدی کے عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شدید قبائلی اور نا انصافی پر مبنی معاشرے کو انصاف یا عدل و انصاف، ہمدردی اور مساوات یا برابری کی اقدار پر مبنی معاشرے میں تبدیل کر دیا یا بدل دیا۔ امنگ درمیان ہیز موسٹ، ان کی سب سے زیادہ گراؤنڈ بریکنگ انقلابی ریفارمز، اصلاحات، وار دوز، وہ تھیں، ایمڈ ایٹ، جن کا مقصد تھا اپ لفٹنگ، حالت بہتر بنانا، دا موسٹ مارجنلائزڈ، سب سے زیادہ پسماندہ، اینڈ اوپریسڈ، اور مظلوموں، گروپس، گروہوں، آف اس ٹائم، اپنے وقت کے، ویمن، آرفنز اینڈ سلیوز، عورتیں یا خواتین، یتیم اور غلاموں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے انقلابی اصلاحات میں وہ شامل تھی جن کا مقصد اپنے وقت کے سب سے زیادہ پسماندہ اور مظلوم گروہوں یعنی عورتوں، یتیموں اور غلاموں کی حالت کو بہتر بنانا تھا۔ یعنی وہ اصلاحات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، ان میں سب سے زیادہ اگر کوئی انقلاب لانے والی اصلاحات تھیں وہ تھیں کہ جس میں لوگوں کی بہتری کی گئی۔ کن لوگوں کی؟ ایسے لوگ جو بڑے غریب غربا تھے، جن پہ بڑا ظلم ہو رہا تھا، تو ان میں عورتیں بھی تھیں، کیونکہ عورتوں میں کیا ہوتا تھا، بیٹیوں کو وہ زندہ دفن کر دیتے تھے، تو اسی طرح یتیموں کا حق کھایا جاتا تھا، غلاموں پہ بڑا ظلم ہوتا تھا۔ تو ان کی بہتری کے لیے، ان کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے، اپ لفٹ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلابی اصلاحات کی تھیں۔ ہز ٹیچنگز، ان کی تعلیمات، ٹو ریفارم دا سوسائٹی، معاشرے کی اصلاح کے لیے، آر ایمبیڈڈ، موجود ہیں، ان دا قرآن اینڈ ہز پریکٹسز، قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، وچ کنٹینیو ٹو انفلوئنس، جو آج بھی اثر انداز ہو رہی ہیں، ملینز، لاکھوں لوگوں، اکراس دا گلوب، دنیا بھر کے۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم ان اصلاحات کو پڑھنا چاہیں تو ہمیں قرآن سے یہ معلومات مل جائے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے معلومات مل جائے گی کہ آپ نے کون سی اصلاحات کی تھی معاشرے کو صحیح کرنے کے لیے۔ اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ان اصلاحات کی وجہ سے دنیا بھر میں لوگوں کی زندگی متاثر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی پازیٹیو وے میں لوگوں کی زندگی پہ اثر آ رہا ہے۔ تو اس لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ جو آج بھی دنیا بھر کے لاکھوں لوگوں پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ پیراگراف نمبر 2، بیفور دی ایڈوینٹ آف اسلام، اسلام کی آمد سے قبل، عربین سوسائٹی، عرب معاشرہ، واز مارکڈ بائی، شکار تھا، اسٹرانگ، ایک مضبوط، ٹرائبل، قبائلی، اسٹرکچر، ڈھانچے، پیٹریارکل نارمز، مردانہ حاکمیت، اینڈ سوشل ان ایکویلٹی، اور سماجی عدم مساوات۔ اسلام کی آمد سے قبل عرب معاشرہ ایک مضبوط قبائلی ڈھانچے، مردانہ حاکمیت اور سماجی عدم مساوات کا شکار تھا۔ ویمن، خواتین، ور ڈپرائیوڈ، محروم تھی، آف دیئر بیسک، ان کے بنیادی ہیومن رائٹس، انسانی حقوق سے، اینڈ ایون، اور حتیٰ کہ ان سم کیسز، کچھ معاملات یا صورتوں میں، نیو بورن گرلز، نوزائیدہ بچیوں یا لڑکیوں کو ور بریڈ الائیو، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ عورتیں اپنے بنیادی انسانی حقوق سے محروم تھیں، اور جہاں تک کہ بعض صورتوں میں نوزائیدہ یعنی کہ جو نئی ابھی پیدا ہوئی ہوتی تھیں بچیوں یا لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ آرفنز، یتیموں، ور سبجیکٹ ٹو ایکسپلائٹیشن، یتیموں کا استحصال کیا جاتا تھا، ان کا حق مارا جاتا تھا۔ اینڈ آفن یا آفٹن لیفٹ، اور اکثر چھوڑ دیا جاتا ہے، وداؤٹ، بغیر، کیئر، دیکھ بھال اور پروٹیکشن اور تحفظ۔ یتیموں کا استحصال کیا جاتا تھا اور انہیں اکثر دیکھ بھال یا تحفظ کے بغیر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ سلیوری، غلامی، واز تھی، وائڈ اسپریڈ، وسیع پیمانے پر۔ اینڈ سلیوز، اور غلام، ور کنسیڈر، تصور کیے جاتے تھے، سب ہیومن، انسانوں سے کم تر، اور غلاموں کو انسانوں سے کم تر تصور کیا جاتا تھا یا سمجھا جاتا تھا۔ ود نو رائٹس، جن کے کوئی حقوق نہ تھے، اور لیگل یا قانونی ریکگنیشن، پہچان، جن کے نہ کوئی حقوق تھے نہ کوئی قانونی پہچان۔ ان دس انوائرمنٹ، اس ماحول میں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انٹروڈیوس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کروائیں، سویپنگ ریفارمز، جامع یا وسیع اصلاحات، بیسڈ، منحصر تھیں، آن دا پرنسپلز، اصولوں پر، آف ہیومن ڈگنیٹی، انسان کے وقار کی، جسٹس، انصاف، اینڈ مرسی، اور رحم یا رحم دلی۔
اس ماحول میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی وقار، انصاف اور رحم دلی کے اصولوں پر مبنی بڑی اصلاحات متعارف کروائیں۔ سویپنگ کا آپ کر لیں جامع یا وسیع اصلاحات، یہاں پہ بڑی لکھا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، وسیع بھی ٹھیک ہے۔ اس پیراگراف کا مطلب یہ ہے کہ جب اسلام نہیں آیا تھا تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ قبائلی سسٹم چلتا تھا، مردوں کی حاکمیت چلتی ہوتی تھی اور معاشرے کے اندر ناانصافی ہوتی تھی اور عورتوں کو اپنے بیسک رائٹس بھی اویلیبل نہیں تھے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا جو نوزائیدہ بچیاں ہوتی تھیں ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، یتیموں کا حق مارا جاتا تھا، ان کی دیکھ بھال نہیں کی جاتی تھی، ان کو تحفظ نہیں دیا جاتا تھا، اور لوگوں کو غلام بنانا ایک عام سی بات تھی، معمول کا کام تھا، اور ان کو انسان تو سمجھتے ہی نہیں تھے، انسانوں سے بھی گھٹیا اور کم تر سمجھا جاتا تھا، نہ ان کو کوئی حقوق دیے جاتے تھے، نہ ان کو کوئی لیگل رائٹس جیسے آج کل ہمارے پاس جو ہیں لیگل رائٹس ہیں، ان کے پاس کوئی قانونی حق بھی نہیں تھا ہوتا، کوئی ان کی قانونی پہچان بھی نہیں تھی ہوتی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے معاشرے کو لے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی وسیع اصلاحات لے کے آئے جو کہ کن اصولوں پہ مبنی تھی؟ انسانی وقار کے اصولوں پہ مبنی تھی، انصاف اور رحم دلی یا رحم کے۔